علیک الکتاب والحکمہ کی تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں وما انزل علیہ من الکتاب وہو القرآن، اللہ نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے وہو القرآن، وہ قرآن پاک ہے، والحکمۃ وہی السنہ، اور جو حکمت نازل فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن میں فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دو چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ کتاب سے مراد اللہ کا قرآن، اور حکمت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی بات کو اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے، 231 نمبر آیت کریمہ، طلاق کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تمہارے اوپر نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ آگے فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا اسے بھی یاد کرو۔ اب کتاب اور حکمت اس مقام پر بھی فرمایا انزلہ، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی۔ سورۃ نساء کی 113 نمبر آیت میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہاں بھی انزلہ کا لفظ بیان کیا۔ تو قرآن اور سنت، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، امام شافعی کی کتاب الرسالہ جو انہوں نے اصول الفقہ اور اصول الحدیث پر مشتمل قواعد و ضوابط لکھ کر امام عبد الرحمن ابن مہدی علیہ رحمہ کو کوفہ میں بھیجے تھے، جو آج الرسالہ کے نام سے کتاب چھپی۔ اپنی کتاب میں امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فذکر اللہ تعالی الکتاب وہو القرآن وذکر الحکمت، اللہ نے اپنے قرآن میں کتاب کا ذکر فرمایا، کتاب کا معنی فرماتے ہیں وہو القرآن، وہ قرآن ہے، وذکر الحکمت، اور اللہ نے کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر بھی فرمایا۔ حکمت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مدینے میں جو لوگ بستے ہیں اور قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے اہل مدینہ میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ لوگ ہیں ان سے میں نے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن اور سنت دو چیزوں کا نزول ہوا اللہ کی طرف سے۔ تو جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے، ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے یا آپ نے امت کو عمل کر کے دکھلایا ہے یا آپ کے سامنے آپ کے صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کوئی کام کیا ہے، آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کو برقرار رکھا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ نے کیا۔ اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا، علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی کتاب قواعد التحدیث میں لکھا ہے، یہ اصول حدیث کے قواعد و ضوابط پر مشتمل بڑی اہم کتاب ہے قواعد التحدیث، اس میں کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، ہر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ آپ نے قرآن سمجھ کر ہی کہی ہے۔ اور اگر ہم قرآن حکیم پر ایک اور انداز سے غور کر لیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے مقدس کلام سے کئی اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پر قرآن کے سوا بھی وحی کی۔ ایک مقام عرض کرتا، سورۃ التحریم، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس اپنی حدیث اپنی بات راز کے طور پر رکھی،
وہ بیوی اس راز کو محفوظ نہ کر سکی، اس نے آگے خبر کر دی، تو اللہ فرماتے فلما نبأت به وأظهره الله علیہ، فلما نبأت به، جب اس بی بی نے وہ خبر آگے بتا دی، وأظهره الله علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ آپ کے اوپر ظاہر فرما دیا، عرف بعضه وأعرض عن بعض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات میں سے کچھ اپنی بیوی کو بات جتلا دی اور کچھ سے اعراض کر لیا۔ فلما نبأها به، جب نبی علیہ السلام نے وہ خبر اپنی بیوی کو دی، قالت، بیوی کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے کمال علم والے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے نے یہ بات بتائی۔ آپ ذرا اس آیت پہ غور کریں، اللہ کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس بات حدیث راز کے طور پر رکھی، بھئی وہ راز کیا تھا؟ قرآن نے تو ذکر نہیں کیا۔ کون سی وہ بیوی تھی؟ قرآن نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے وہ راز آگے دوسری کس بیوی کو بتا دیا؟ راز کیوں فاش کر دیا؟ نہ یہ وجہ بیان کی، نہ اس بیوی کا ذکر آیا جس کو آگے اس نے بتا دیا۔ پھر یہ معاملہ سارے کا سارا قرآن کہتا ہے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ ساری بات اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دی۔ اللہ جو بات اپنے نبی پر ظاہر کرتا ہے، جو خبر اللہ اپنے پیغمبر کو دیتا ہے، اسے ہی تو وحی کہتے ہیں۔ اب وہ وحی کدھر ہے؟ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر کیا بات ظاہر کی، کیا راز تھا جو بیوی نے فاش کر دیا، اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا، تو وہ وہی ہے کہاں؟ الحمد سے لے کر والناس تک پورے 30 پاروں کے اندر اس وحی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا اللہ نے وحی کی ہے۔ جب بیوی سے کچھ معاملہ ظاہر کیا تو بیوی نے پوچھا آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ تو پھر آپ نے آگے مزید بتایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ علم والے نے، خبر والے نے یہ بات بتائی ہے۔ بھئی اللہ علیم و خبیر، جو نبی کو بات بتاتا ہے وہ وہی ہے۔ اب اللہ نے خبر دی ہے، وہ خبر کہاں ہے؟ پورا قرآن چھان ماریے، آپ کو کہیں سے وہ خبر نہیں ملے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے سوا بھی کوئی وحی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر کی ہے، اور وہ وحی ہم کہتے ہیں حدیث اور سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ تو قرآن کے اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے سوا بھی وحی کی ہے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔